آئیے بچوں، آج ہم 8th اسٹینڈرڈ یعنی 8ویں جماعت یا 8ویں درجے کا چیپٹر عورتوں کا درجہ جو کہ ایک نظم ہے، اس کا مطالعہ کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اے ماؤں بہنوں بیٹیوں، دنیا کی زینت تم سے ہے، ملکوں کی بستی ہو تم ہی، ملکوں کی بستی ہو تم ہی، قوموں کی عزت تم سے ہے۔ اس کے جو لکھنے والے ہیں نظم کے شاعر، وہ ہیں الطاف حسین حالی، جو فرماتے ہیں کہ اے ماؤں بیٹیوں اور بہنوں، دنیا کی زینت تم سے ہے، یعنی دنیا کی خوبصورتی تم ہی سے ہے، یعنی عورتوں سے ہی دنیا کی خوبصورتی ہے۔ عورت کئی شکل میں ہوتی ہیں، کہیں ماں کی شکل میں، کہیں بہن کی شکل میں، کہیں بیٹی کی شکل میں۔ تو عورتوں سے ہی دنیا میں زینت یعنی خوبصورتی ہوتی ہے، یعنی عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے ماؤں بہنوں بیٹیوں، تم سے ہی دنیا کی زینت یعنی دنیا کی خوبصورتی ہے، اور ملکوں کی بستی ہو تم ہی، یعنی ملکوں میں تم ہی سے بستی ہیں، اور قوموں کی عزت یعنی قوم کی عزت بھی تم سے ہی ہوتی ہے۔ تم گھر کی ہو شہزادیاں، شہروں کی ہو آبادیاں، یعنی تم گھروں میں شہزادیوں کی طرح رہتی ہو، یعنی تم گھر کی زینت ہو، یعنی گھر کی خوبصورتی ہو، گھر کی خوبصورتی بڑھاتی ہو، گھر کی شوبھا بڑھاتی ہو، تو تم شہزادیاں ہو گھروں کی، اور شہروں کی آبادیاں ہو، یعنی اگر شہروں میں تمہارا وجود نہ ہو تو شہر میں آبادیاں بھی نہ ہو، یعنی تم آبادیوں کی وجہ بھی تم ہی ہو۔ غمگین دلوں کی شادیاں، دکھ سکھ میں راحت تم سے ہیں، یعنی جو غمگین دل ہوتے ہیں، یعنی دکھ درد والے دل ہوتے ہیں یا دکھ درد والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی تم شادیاں ہوں، ان کے لیے تم خوشیاں ہوں، اور سکھ دکھ میں ان کے لیے تم راحت کا کام کرتی ہو۔ تم ہو تو غربت ہے وطن، تم بن ہے ویرانہ چمن، یعنی اگر تم موجود ہوتی ہو تو غربت یعنی غیر ملک یا پردیس بھی وطن معلوم ہوتا ہے، اگر تم ساتھ ہوتی ہو تو غیر ملک یعنی پردیس بھی ہمیں وطن معلوم ہوتا ہے، اور اگر تم نہیں ہوتی ہو، تم بن ہے ویرانہ چمن، اگر تم نہیں ہوتی ہو تو پورا چمن بھی ویرانہ سا معلوم ہوتا ہے۔ پردیش ہو دیش یا پردیش، جینے کی حلاوت تم سے ہے، یعنی چاہے پردیش ہو یا دیش، اپنا ملک ہو یا غیر ملک ہو، چاہے کوئی بھی ہو، لیکن وہاں جینے کی یعنی زندگی کی حلاوت کہتے ہیں مٹھاس، یعنی زندگی میں مٹھاس صرف تمہاری وجہ سے ہی رہتی ہے۔ چلیے نیکسٹ آگے دیکھتے ہیں۔ نیکی کی تم تصویر ہو، عفت کی تم تدبیر ہو دین کی تم پاسباں، ایمان سلامت تم سے ہیں۔ کتنی اچھی بات کہی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہی نیکی کی تصویر ہوا کرتی ہیں، یعنی جس گھر میں نیک عورتیں ہوتی ہیں وہاں سب لوگ نیک بستے ہیں، اور عفت کی تم تدبیر ہو، اور وہاں پرہیزگاری اور پاکیزگی قائم رہتی ہے، یعنی عفت کی یعنی پرہیزگاری یا پاکیزگی بھی تم ہی تدبیر ہو، یعنی تمہاری وجہ سے ہی وہاں عفت یا پاکیزگی یا پرہیزگاری قائم رہتی ہے۔ ہو دین کی تم پاسباں، یعنی تم سے ہی دین کی پاسبائی ہوتی ہے، یعنی حفاظت ہوتی ہے، یعنی تم حفاظت کرنے والی ہوتی ہو دین کی، اور ایمان سلامت تم سے ہے، اور تمہاری وجہ سے ہی ایمان سلامت رہتے ہیں۔ آگے الطاف حسین حالی فرماتے ہیں کہ فطرت تمہاری ہے حیا، یعنی عورتوں کی کہتے ہیں کہ شرم ہی عورتوں کا گہنا ہے، یعنی حیا سے مطلب ہے شرم، یعنی لاج شرم ہونا، یہ تمہاری فطرت ہوتی ہے، یہ فطرت مطلب عادت میں شمار ہوتی ہے۔ اور تینت میں ہے مہر و وفا، تینت مطلب خصلت یا خاصیت جس کو کہتے ہیں، اس میں بھی تمہاری یعنی تمہاری خاصیت میں مہر و وفا بھی ہے۔ مہر مطلب محبت اور وفا مطلب وفاداری، یعنی محبت اور وفاداری بھی تمہاری خاصیت ہے، یعنی تمہاری فطرت میں حیا تو ہے ہی، شرم تو ہے ہی، اور ساتھ میں محبت اور وفاداری بھی تم میں ہوتی ہیں۔ گھٹی میں ہے صبر و رجا، اور تمہاری گھٹی میں یعنی تمہاری عادت میں شمار ہوتا ہے صبر و رجا، مطلب گھٹی میں ہونا سے مطلب ہے عادت میں شمار ہونا، صبر و رجا یعنی صبر رکھنا، سیٹسفیکشن رکھنا، اور رضا مطلب اللہ کی مرضی پر راضی رہنا، یہ تمہاری مطلب گھٹی میں شامل ہے، یعنی تمہاری فطرت یعنی عادت میں شامل ہے۔ اور انسان عبارت تم سے ہے، یعنی انسان کی مثال بھی تم سے ہے، یعنی تم ہی ایک سچے انسان کی تصویر ہو۔ چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ آگے الطاف حسین حالی فرماتے ہیں کہ مونس ہو خاوندوں کی تم، اور غمخوار فرزندوں کی تم بن ہے ویران سب، گھر بھر میں برکت تم سے ہے، یعنی
تم اپنے خاوندوں یعنی کہ اپنے پتیوں کی، اپنے شوہروں کی، یا اپنے جو تمہارے گھر والے ہیں ان کی تم مونس ہو، مطلب ان کو محبت کرنے والی ہو، یعنی تم اپنے شوہر کو محبت کرنے والی ہو، اور غمخوار فرزندوں کی تم، یعنی تم ہی غمخوار ہو، مطلب غم اٹھانے والی ہو یا ہمدرد ہو فرزندوں کی۔ فرزند کہتے ہیں بیٹوں کو، اور دختر کہتے ہیں بیٹی کو، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے، غمخوار فرزندوں کی تم، یعنی تم ہی اپنے بیٹوں کی غمخوار ہو، یعنی کہ مطلب جو ہے ان کا دکھ تکلیف اٹھانے والی ہو، یا ان کی ہمدرد ہو۔ تم بن ہے گھر ویران سب، یعنی تمہارے بنا سارا گھر ویران نظر آتا ہے، اور گھر بھر میں برکت تم سے ہے، یعنی تم سے ہی پورے گھر میں برکت بنی رہتی ہے۔ اگر تم نہیں ہوتی تو پورا گھر ویران نظر آتا ہے، تم بن سب سونا سونا نظر آتا ہے، اور گھر بھر میں برکت تم ہی سے رہتی ہے، یعنی تمہاری وجہ سے ہی برکت گھر میں قائم رہتی ہے۔ تم آس ہو بیمار کی، ڈھارس ہو تم بیکار کی، یعنی تم ہو آس مطلب امید، یعنی بیمار کو جب تم سہارا دیتی ہو، بیمار کی تم دیکھ بھال کرتی ہو، تو اس کے لیے تم ایک امید بن جاتی ہو، یعنی تم بیمار کی ایک آس یعنی کہ ایک امید ہو، اور ڈھارس ہو تم بیکار کی، یعنی برے جو بیکار لوگ ہیں، بنا کام کے لوگ ہیں، ان کے لیے بھی، یا بنا کام کے مطلب کہنے کا یہ کہ جن کے پاس کوئی کام نہیں ہے یا جو بے روزگار ہے، ان کے لیے بھی تم ڈھارس کا کام کرتی ہو، یعنی ان کے لیے بھی تم ایک بھروسہ اور وشواس اور مطلب جو ہے انہیں بھروسہ دلانے کا کام کرتی ہو، انہیں مطلب سہارا دینے کا کام کرتی ہو۔ دولت ہو تم نادر کی، نادر مطلب ہوتا ہے مفلس یا غریب، یعنی ایک غریب انسان کی تم ہی ایک بہت بڑی دولت ہو۔ اگر کسی کے پاس کچھ نہیں ہے اور نیک بیوی ہے تو یقیناً اس کی وہ بہت بڑی دولت ہے، اس کے لیے وہ ایک نعمت ہے خدا کی، اور بہت بڑی اس کے لیے وہ دولت ہے۔ یعنی دولت ہو تم نادر کی، یعنی مفلس کے لیے تم دولت ہو، اور اسرت میں عشرت تم سے ہے، یعنی چاہے اسرت کہتے ہیں تنگ دستی کو، تنگ حال ہونے کو، یعنی تنگ حال جب ہوتے ہیں تو اس میں بھی تم خوشحالی کا سبب ہو۔ عشرت مطلب خوشحالی، یعنی اسرت میں عشرت تم سے ہے، تنگ دستی میں بھی خوشیاں تم سے ہیں۔ تو بچوں، یہ الطاف حسین حالی جو اردو کے مشہور شاعر ہوئے ہیں، ان کی یہ نظم آج آپ کی کمپلیٹ ہوتی ہے۔ چلیے اس نظم کے مشکل الفاظ اور ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ شادی مطلب ہوتا ہے خوشی، غربت یعنی وطن یا گھر سے دوری، اور حلاوت یعنی مٹھاس، عفت یعنی پاکیزگی یا پرہیزگاری، اور طینت یعنی شرست خصلت، اور مہر و وفا یعنی محبت اور وفاداری۔ گٹی میں ہونا یعنی فطرت میں شامل ہونا، عبارت مطلب تعبیر، مثال، اور مؤنث مطلب محبت کرنے والی، غمخوار مطلب غم بانٹنے والا یا ہمدرد، فرزند مطلب بیٹا، نادر مطلب مفلس یا غریب، اور اسرت یعنی تنگ دستی، غریبی، عشت یعنی آرام یا خوشحالی۔